بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پریشانیوں اور مشکلات نے انسان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں ان مشکلات اور پریشانیوں سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، اور آج 15 رمضان ہے۔ دوستو، آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت حسن کی ولادت ہوئی۔ آج بہت ہی مبارک دن ہے۔ آج آپ کو میں ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے گھر اور آپ کی زندگی میں سکون اور خوشی آنا شروع ہو جائے گی۔ دوستو، آج بہت مبارک دن ہے۔ آج انشاءاللہ آج کے دن کی برکت سے اور روزے کی برکت سے آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ آپ نے پورے یقین اور دھیان سے اس وظیفہ کو پڑھنا ہے، اور اللہ سے صدق کے دل سے دعا کرنی ہے۔ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے۔ دوستو، اللہ کے پیارے نام یا رحیم یا کریم کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا رحیم اور یا کریم دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں۔ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یا رحیم اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ جب کوئی انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس پر اپنا رحم فرماتے ہیں۔ یا کریم اللہ تعالیٰ کی دوسری بڑی صفت ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ کرم فرماتا ہے۔ جب کوئی انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنا خاص کرم فرماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رحیم اور یا کریم دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، جنہیں استعمال کرنے والے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے۔ دوستو، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حساب ہے۔ دوستو، یہ رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ آئیے، اس مبارک مہینے میں عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہی معاملہ عطیات اور صدقات کے ساتھ ہے۔ تو اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو قیمتی بنائیں، اور خاص طور پر رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ یہ عشرہ مغفرت کا ہے۔ اس عشرے میں خاص طور پر استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ جو بندہ ان مبارک گھڑیوں میں مغفرت کے عشرے میں اللہ کے در کا بھیکاری بن کر کچھ نہ کچھ مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہر مانگنے والے کو غیبی خزانوں سے حاجات کو پورا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ دنیا کے تمام کام چھوڑیے، صرف اس ایک وظیفے کو پورا کرو، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی زندگی کی بے سکونی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، اور جو آپ کو سالوں سے نہیں ملا، اس کا ملنا آپ کا مقدر ٹھہر جائے گا۔ اور انشاءاللہ اگر آپ سچ کے دل سے اور سچے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو کوئی بعید نہیں کہ آپ کا رزق عید سے پہلے پہلے وسیع کر دیا جائے گا۔ یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس میں ہر بندے کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، شرطیہ یہ وظیفہ ہے، ایک بار وظیفہ لازمی پڑھ لیں، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا ہے تو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں تو دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں
کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں تو اس وظیفے سے پہلے اور آخر میں آپ نے ہمیشہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد 3، 5 یا 7 یا 11 بار ہونی چاہیے۔ دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے، درود پڑھنے پاک ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ آپ کے اوپر بیٹھے دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ آپ کی نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ جو آپ کی برائیاں ہیں اس کو مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کوئی اور دعا بے شک قبول ہو نہ ہو، لیکن درود پاک کے بارے میں یہ یقین ہے کہ درود پاک پڑھتے ہی فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ اور اول و آخر درود پاک اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب پہلی دعا قبول ہو رہی ہے جو کہ درود پاک ہے، اور آخری دعا قبول ہو رہی ہے جو کہ درود پاک ہے، تو درمیان والی دعا کیوں نہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام عشاء کی نماز کے بعد 21 بار پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ صرف 21 بار پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لینا آپ کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ کو اگر کوئی اور پریشانی ہے، زیادہ غریب ہیں اور غربت میں دن گزار رہے ہیں، ہر روز آپ کو محتاجی سے واسطہ پڑتا ہے، تو یہ بڑا ہی شاندار وظیفہ ہے، بہت ہی بڑا طاقت والا وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اپنی حاجت کی دعا مانگیں، جس حاجت کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے۔ جب آپ اس وظیفہ کو کریں گے تب ہی آپ کو اس کی طاقت کا پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ پاک آپ کی سنتا ہے، کیسے آپ کے حالات سدھرتے ہیں، کیسے آپ کی زندگی کا رخ سیدھا ہوتا ہے، کیسے آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ اس لیے یہ خاص وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے کہ آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ایسے ذریعے بنیں گے، آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک ہمارے اوپر اتنا مہربان ہو گیا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بھی آپ اللہ پاک سے مدد مانگتے ہو تو آپ کے اوپر خصوصی رحمت کی جاتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں، اور اللہ کا جو نام آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کمنٹس میں لازمی لکھیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔